نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم سامعین کرام، آج 29 ذی القعدہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آنے والا مہینہ بڑا بابرکت اور بڑا باسعادت مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ تو قسم ہے فجر کے وقت کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 دنوں کی۔ ان 10 دنوں سے کون سے 10 دن مراد ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 671 ہجری تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ بعض اہل علم نے ان سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی لیا ہے کہ آخری عشرے میں جو 10 دن ہیں اللہ رب العزت نے وہ مراد لیے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تو یہ دنوں میں افضل ہے، وہ راتوں میں افضل ہے۔ تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کے ابتدائی 10 دن بڑے ہی بابرکت دن ہیں۔ ان میں انسان جتنی کثرت سے ہو سکے عبادت کرے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت ایک تو اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ حج جیسی بہت بڑی عبادت جو ادا ہوتی ہے وہ اسی مہینے کی 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 5 دنوں میں حج جیسی ایک بڑی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی ذی الحجہ ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں حج کی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور چونکہ اسی مہینے میں عید الاضحیٰ کا دن بھی آتا ہے جو کہ اسلامی تاریخ کی 10 تاریخ بنتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو آنے والے مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن کریم میں بھی اشارتاً ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی ایام مگر ان ایام میں سب سے افضل عبادت اللہ کے ہاں جو ہے وہ ان دنوں کی عبادت ہے۔ ان 10 دن میں عبادت کرنا اللہ کے ہاں بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے، تو اس کا مقام اس سے افضل ہے، ورنہ اس شخص کا مقام افضل ہے جو ان 10 دنوں میں عبادت کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عشرہ بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی جو عبادت ہے اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب ان 10 دنوں کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حدیث بھی سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسا کہ 1 سال کا روزہ ہے، اور ایک رات میں اللہ کے ہاں قیام کرنا ایسا ثواب ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب ہے۔
تو گویا یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی، ان میں ایک ایک روزہ ایسا ہے کہ جیسا 1 سال کا روزہ ہے، اور ایک رات کا قیام کا اتنا ثواب ہے جتنا کہ لیلۃ القدر کی رات کے قیام کا ثواب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 241 ہجری نے مسند احمد میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر تم کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی آنے والے ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح تحمید بیان کرنا، ان ایام میں ہمیں یہ بھی حکم ہے۔ تو گویا ان ایام میں عبادت بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا بھی ہے۔ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، صاحب حیثیت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے ایام جب شروع ہو جائیں تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اس سے پہلے کاٹ لے۔ جیسے کہ آج 29 تاریخ ہے تو کل 1 ذی الحجہ ہو سکتی ہے، چاند نظر آ سکتا ہے، تو آج ہی وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ لے، یہ مستحب عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بالوں میں سے کچھ نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر دے۔ ہاں، اگر کسی کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے، وہ اگر کاٹنا چاہے تو وہ کاٹ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ کاٹے تاکہ ان کی مشابہت ہو جو ان دنوں میں حج کی عبادت ادا کر رہے ہیں۔ اور حج کے ایام میں جو انسان بال کاٹتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو کاٹتا ہے۔ تو بہرحال ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک خاص دن یوم عرفہ ہے۔ اس ایک دن میں روزہ رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب ہے، کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا جو روزہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے انسان کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، تو یہ بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ چند فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آنے والے مہینے کے رکھے ہیں۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ ان آنے والے دنوں میں خصوصی طور پر ان چیزوں کا اہتمام کرے کہ آج یوم العمل ہے، آج یوم الجزا نہیں ہے، تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ ان ایام کو قیمتی بنائیں۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فالو بھی کر دیں، آگے بھی ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔